بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب کو جمع کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس بات پر ہر مسلمان متفق ہے اور ہر مسلمان اس کو اپنا ایمان سمجھتا ہے، اپنا عقیدہ سمجھتا ہے اور اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ ہمارے لیے نجات کا سب سے اہم اور آسان راستہ یہ ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار دیں۔ اس لیے کہ خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا آپ اس امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے پیغمبر کی اتباع کر لو۔ حضور علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کے طریقوں پر چلنا، آپ کی سنتوں کو اختیار کرنا، یہ دلیل ہے اور راستہ ہے اللہ کی محبت کو پانے کا۔ اس کے بغیر انسان اللہ کی ذات تک پہنچ نہیں سکتا، اس کے بغیر انسان کو اللہ کی محبت مل نہیں سکتی اور اس کے بغیر انسان اللہ کی مغفرت اور بخشش کا مستحق نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تو تمہیں فاتبعونی، میرے محبوب کی اطاعت اور اتباع کرنی ہوگی۔ اگر تم ایسا کر لو تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اور دوسرا فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اندازہ لگائیں کہ گویا انسان کے دنیا آخرت کے کام بن گئے۔ آج ہر ایک، چاہے مسلمان مرد عورت ہے، عربی ہے، عجمی ہے، غریب ہے، امیر ہے، جس طبقے جس درجے کا ہے، لیکن ہر کلمہ گو مسلمان کی دو فکریں کہ اس کی دنیا بھی راحت میں گزرے اور آخرت میں اللہ کی پکڑ نہ آئے، اللہ اس کو بخش دے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس کیا ہے یا ہماری اور کیا منزل ہے، اہداف ہے؟ اس دنیا میں سکون مل جائے، آخرت میں اللہ کی مغفرت مل جائے۔ اور دونوں مسئلوں کو اللہ نے حل فرمایا اس ایک آیت میں، ایک عمل بتا کر، اور وہ ہے اتباع
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو امتی، جو مسلمان مرد عورت بچہ بوڑھا جوان، اگر وہ اپنی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق گزار دے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دے، تو اللہ پاک دنیا میں بھی اس سے محبت کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کا کتنا خیال لگتا ہے۔ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، ماں کو ایک سادہ سی مثال جو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے، تو جو ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے وہ اس بچے کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ اگر اس بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی بڑا بچہ اس کو تنگ کر لے، ماں اس پہ غصہ ہوتی ہے۔ یہ رونے لگ جائے تو ماں بے چین ہو جائے گی، یہ جاگ جائے تو ماں بے چین ہو جائے گی، یہ کھانا پینا چھوڑ دے تو ماں بے چین ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہتے ہیں بھائی بچے سے محبت ہے۔ تو ایک دنیا کی ماں اگر اپنے دنیا کے بچے سے محبت میں اس کے لیے ہر راحت کی فکر کرتی ہے، تو اللہ کی ذات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان۔ مثال دی کہ 70 بھی عرب میں اہل عرب جب کسی چیز کی کثرت اور زیادتی کو بیان کرتے تھے تو ان کی عادت یہ تھی کہ وہ بات 70 سے شروع کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں اردو زبان میں ہم جب کسی چیز کی کثرت بیان کریں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہزاروں لوگ ہیں، اس کے پاس تو ہزاروں روپے ہیں، ہے نا؟ تو اہل عرب میں یہ عرف تھا کہ جب کسی چیز کی شدت کو، کثرت کو، زیادتی کو بیان کرنا چاہتے تو وہ 70 کا عدد رکھتے تھے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی عرف کے اعتبار سے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ تو جب انسان اللہ کی محبت میں آئے گا اور اللہ اس سے محبت فرمائیں گے تو یقین کر لیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ حل ہوگا کہ جس طرح ماں بچے سے محبت کرتی ہے تو اس کو دنیا میں کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دیتی، جب اللہ بندے سے محبت کریں گے تو اس کی دنیا کی ساری تکلیفوں کو، پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے، اس کے دنیا کے معاملات، مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور پھر جب دنیا سے رخصت ہوگا، آخرت میں پہنچے گا، تو اس کے لیے وعدہ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو میرے پیغمبر کی اتباع کرتے 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 دنیا سے آیا، دنیا سے رخصت ہوا، تو پھر جب آخرت میں آئے گا تو فرمایا وہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ تو ہمارے لیے تو کوئی راستہ اور نہیں ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک اس بات کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان کسی بھی شعبے سے، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی مسلک و مشرب سے متعلق ہو، لیکن ہر ایک اس بات کو قبول کرنے میں جھجک نہیں کرتا کہ ہماری کامیابی کا مدار اور حل وہ صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور اطاعت ہے۔ چونکہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہر مسلمان کے دل میں محبت کی تازگی، محبت کی چاشنی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس مہینے کو ایک خاص نسبت ہے، ایک خاص تعلق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد اور دنیا میں ولادت سے متعلق۔ اور انسان کی فطرت یہ ہے، مزاج یہ ہے کہ جو چیز محبوب کی علامت ہو، نشانی ہو، اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو تسکین دل و جاں، ہمارے دل کا سرور اور آنکھوں کا نور، آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب آپ کی دنیا میں آمد، آپ کی ولادت
وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے تو بلا شبہ ہر مسلمان کے دل میں اس محبت کی کیفیت تازہ ہو جاتی ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ کہ محبت صرف اسی ایک مہینے میں ہوتی ہے. نعوذ باللہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ محبت صرف ایک دن یا ایک رات کو ہوتی ہے. بلکہ ہمارا عقیدہ ہے امت مسلمہ کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جس دن آپ دنیا میں تشریف لے آئے اس وقت سے لے کر قیامت تک اب اہل ایمان کے لیے ہر لمحہ وہ خوشی کا ہے، وہ سرور کا ہے، وہ شکر کا ہے. اس لیے کہ وہ نعمت ہمارے حصے میں آ گئی ہے جو اللہ نے کسی اور امت کے حصے میں نہیں رکھی. وہ کامیابی ہمارے حصے میں آ گئی جو کسی اور امت کے حصے میں نہیں آئی. وہ فخر ہمارے حصے میں آ گیا جو اللہ نے کسی اور کے حصے میں نہیں رکھا. لہذا ایک مومن کے دل میں تو حضور کی محبت اور حضور سے عشق وہ تو زندگی کے ہر لمحے میں. اس کے لیے کوئی مہینے کی ضرورت نہیں، کسی دن کی ضرورت نہیں، کسی طریقے کی ضرورت نہیں کہ مجھے بولنا پڑے، مجھے بتانا پڑے، مجھے اظہار کرنا پڑے. یہ تو ہماری ایمان کی، اعمال کی، حضور سے محبت کی کمزوری کی علامات ہے. یہ یقین کریں، بات کو سمجھیں. اس لیے فارسی زبان کا مشہور مقولہ ہے عطر آب آیت کہ خود بگوید نہ کہ عطار بگوید. کیا عجیب بات کی. فرمایا عطر کس کو کہتے ہیں؟ عطر آپ جانتے ہیں کہ جو مرد خوشبو لگاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں پرفیوم ہوتا ہے تو عام طور پہ مرد جو ہے وہ عطر لگاتے ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب سنت ہے. لیکن مردوں کے لیے سنت ہے، مستورات کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے خوشبو لگانا یہ منع ہے کہ غیر مرد تک اس کی خوشبو جائے. اس پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے. ہاں، گھر میں رہتے ہوئے اپنے محارم کے ساتھ، اپنے شوہر بچوں کے ساتھ بالکل لگا سکتے ہیں، لیکن باہر نکلتے ہوئے، تقریب میں جاتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے ایک عورت کے لیے ایسی خوشبو لگانا جو مہکے اور غیر محرم مرد تک جائے، اس کو منع کیا گیا، حرام کیا گیا. لیکن مردوں کے لیے فرمایا کہ خوشبو لگانا، عطر کا اہتمام کرنا یہ افضل سنت ہے، اور آپ نے ساری زندگی اس کا اہتمام فرمایا. تو فارسی کے اس مقولے میں عجیب بات سمجھائی گئی اگر ہم غور کریں. فرمایا عطر آب آیت کہ خود بگوید نہ کہ عطار بگوید. فرمایا اصل عطر تو وہ ہے کہ جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں، عطار یعنی بیچنے والے کو بتانا نہ پڑے. ہاں، جو چیز خود کمال والی ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، اس کا وجود خود اس کی قیمت بتا رہا ہوتا ہے. جہاں آواز لگانی پڑے، بولنا پڑے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بھائی، یہ چیز مجھ سے خرید لو، میری چیز میں یہ کمال ہے، یہ فن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس درجے کی نہیں، اس کمال کی نہیں کہ وہ خود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیں. تو جس خوشبو اور عطر کے لیے عطار کو بولنا پڑے، بتانا پڑے کہ بھئی اس کی خوشبو ایسی ہے، اس کا کمال ایسا ہے، مطلب اس کی خوشبو میں دم نہیں ہے. اصل خوشبو تو وہ ہے کہ جو جسم پہ، کپڑوں پہ، لباس پہ لگ جائے اور اس کی مہک ایسی ہو، اس کی مہک ایسی ہو کہ جو لوگوں کو خود اپنی طرف کھینچ لے اور لوگ کہیں بھئی واقعی کیا عطر ہے، کیا خوشبو ہے. ہمارے لیے ایک ساتھی، کافی سال پہلے کی بات ہے، بیرون ملک سے ایک عطر لائے تھے ہدیے میں. بڑا عجیب و غریب زبردست عطر تھا. تو اللہ کی شان، جیسے ہمارے ہاں علماء بزرگوں کے بیانات ہوتے ہیں، تو ایک عالم ہمارے ہاں بیان کے لیے تشریف لائے، اور جب وہ جانے لگے تو ہم نے بطور ہدیے کے ان کو وہ عطر پیش کر دیا.
تو اس عطر کی ایک شیشی ہمارے پاس تھی، وہ ہم نے ان کو دے دی حضرت کو. کچھ عرصے کے بعد وہ حضرت نماز کے لیے تشریف لائے تو خود سے ہمارے ہاں کمرے میں ملاقات کے لیے آئے. ہم حیران ہو گئے کہ بھئی آج حضرت کیسے آئے. ملاقات کی تو کہا بھئی میں صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں، وہ جو میں بیان کے لیے حاضر ہوا تھا، آپ لوگوں نے مجھے ایک عطر دیا تھا، وہ کہاں سے ملے گا؟ تو ہم نے کہا حضرت خیریت؟ اب سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو مقولہ میں نے پیش کیا. حضرت فرمانے لگے کہ وہ عطر جب میں لے گیا اور میں اس کو لگایا تو کہا میں جہاں بیٹھوں، جہاں جاؤں، جس کے ساتھ بیٹھوں تو ہر آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ عطر کہاں سے لیا، ہمیں بھی خریدنا ہے اس کی. اور حقیقتاً اس کی خوشبو بڑی جاندار تھی، عجیب و غریب تھی. تو کہا ہر ساتھی، ہر مجلس، ہر محفل میں اس کا سوال ہوتا ہے. تو کہا میں نے یہاں قریب میں اور اطراف میں جتنے پرفیومز والے، خوشبو والے، ان سب سے پوچھا، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا شاید آپ لوگوں نے دی تھی تو شاید آپ لوگوں کو علم ہو یا دوسری شیشی ہو. تو ہم نے کہا حضرت شیشی تو ایک تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ تھی بھی یہاں کی نہیں بلکہ بیرون سے ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست ہدیے میں لائے تھے. تو ہم ان سے پوچھ لیں گے، پھر اگر کوئی صورت بنی تو پھر آپ کے لیے انشاءاللہ منگا لیں گے. اس دن سمجھ میں آیا فارسی کا اس مقولے کی اہمیت کتنی ہے کہ واقعی حقیقی عطر اور حقیقی خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود اپنا وجود منوا لے، بتا دے دوسرے کو. آج مصیبت یہ ہے، آج مسئلہ یہ ہے، آج ہم مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہ ہمیں اپنے جذبہ عشق کو، ہمیں اپنے جذبہ محبت کو بتانا پڑ رہا ہے. کوئی چیز جلا کر، کوئی چیز لگا کر، کوئی چیز لہرا کر، چیخیں مار کر، کان پھاڑ اسپیکر لگا کر اور لمبی چوڑی باتیں کر کے، سینہ چوڑا کر کے، ہم سب اس کمزوری کا شکار ہیں. کوئی کسی کی طرف اشارہ مقصود نہیں ہے، ہم سب اس کمزوری کا شکار ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے واقعی محبت سچی ہوتی، عشق سچا ہوتا، حقیقی ہوتا، تو اس کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ہمارا وجود، ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہماری گویائی، ہمارا گفتار، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہماری سیرت، ہماری صورت، ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں، ہماری تقریبات، ہمارے گھروں کا ماحول، بچوں کی تربیت، ہر چیز خود اظہار کر رہی ہوتی کہ واقعی یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی ہے. وہ خود اظہار کرتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ چونکہ ہمارا کردار زیرو پہ آ چکا ہے، ہمارے اخلاق زیرو پہ آ چکے ہیں، ہمارے معاملات لین دین زیرو پہ آ چکے ہیں، ہمارے زندگی کے روز و شب وہ بگڑ چکے ہیں. کوئی دیکھنے والا دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی یہ آخری پیغمبر کا امتی ہے. میں نے غالباً پہلے بھی یہ واقعہ عرض کیا کہ ہم زبانی دعووں تک رہ گئے ہیں، حقیقی زندگی جو ایک مسلمان کی تھی وہ ہم سے دور ہو گئی. ہمارے پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی جو عالی محنت چل رہی ہے اور اس کی برکات پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے، تو ہر طبقے پر اللہ پاک نے اس کا اثر ڈالا. اور الحمدللہ ہمارے اکابر کی، علماء کی، اہل دعوت کی محنتوں سے بہت سارے وہ لوگ جو دنیا کی غفلتوں میں تھے وہ اس کام کی طرف آئے، دین کی طرف آئے. تو آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ ہمارے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہت سارے
پلیئرز اور نامور کھلاڑی، ان پر محنت ہوئی اور الحمدللہ وہ اس دین کے کام سے، دعوت کے کام سے جڑے۔ اس میں ایک بڑا نام ایک مایہ ناز کھلاڑی سعید انور کا بھی ہے، جو واقعی پاکستان ٹیم کے ایک بڑے نامور کرکٹر تھے، اور اس کھیل سے شغف رکھنے والے جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو اس میدان میں کتنی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ تو وہ جب اس کام میں لگے تو پاکستان ٹیم میں ہی ایک عیسائی کھلاڑی تھے یوسف یوحنا کے نام سے، جو الحمدللہ بعد میں دعوت کی محنت سے مسلمان ہوئے، اور اب محمد یوسف ان کا نام ہے، ان سے بھی آپ واقف ہوں گے۔ تو سعید انور نے ایک انٹرویو دیا اور اس نے بڑی عجیب بات کہی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ہم لوگ ساؤتھ افریقہ گئے کرکٹ ٹیم کے ساتھ، یعنی جیسے دورے ہوتے ہیں، وہاں مختلف ٹیمیں آئی ہوئی تھی، تو ویسٹ انڈیز ٹیم جو نارتھ افریقہ ہے، جو بلیک ہیں، سیاہ رنگ کے ہیں، وہ ٹیم بھی آئی ہوئی تھی، ان سے ہمارے میچز ہو رہے تھے۔ ویسٹ انڈیز ٹیم کے ایک مایہ ناز کھلاڑی جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ان کا بڑا نام ہے دنیا میں آج تک، برائن لارا۔ برائن لارا کرکٹ کی دنیا کے وہ انسان ہے کہ جس نے کئی ریکارڈ توڑے، اور سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی برائن لارا ہے۔ کسی نے ابھی تک ٹیسٹ کرکٹ میں غالباً ان کا ریکارڈ میری معلومات کی حد تک نہیں توڑا ہے۔ تو سعید انور نے کہا کہ انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہم جب اس دورے پر تھے تو چونکہ ایک مزاج بن گیا تھا نا دعوت دینے کا، تو میں نے اور محمد یوسف نے مشورہ کیا کہ موقع ہے، برائن لارا سے دوستی تھی ہماری کرکٹ کی، تو اس سے بات کرتے ہیں، اس تھوڑی سی توجہ دلاتے ہیں، اللہ اس کے دل میں ڈال لے۔ تو کہا ہم اس کے کمرے میں گئے، اور چونکہ بے تکلفی تھی اور ایک پرانی دوستی تھی تو ہم نے اس سے انگلش میں بات چیت شروع کی، اور 1 گھنٹہ میں نے اور مسلمان ہونے والے ہمارے پاکستانی کھلاڑی محمد یوسف نے برائن لارا کو دعوت دی۔ کہا اس 1 گھنٹے کے دوران برائن لارا نے ایک بات بھی نہیں کی، پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ہمتن گوش ہو کر ہماری باتوں کو سنا، اور ہمیں ایسا لگا کہ یہ آدمی متاثر ہو رہا ہے، دعوت کا اثر تو ہے۔ ہم نے اس کو دین اسلام کی معلومات بھی دی، صفات بھی بتائی، برکات بھی بتائی، خوبیاں بھی بتائی، اور اس امت کی نجات کے اسباب بھی بتائے، سب باتیں ہوئی۔ کہ جب ہماری بات ختم ہوئی تو برائن لارا نے کہا کہ آپ حضرات کی بات پوری ہو گئی؟ ہم نے کہا جی ہاں پوری ہو گئی۔ تو کہا میں کچھ کہوں؟ ہم نے کہا ضرور کہیں۔ کہا ابھی آپ حضرات نے 1 گھنٹہ جو اسلام کا اور اہل اسلام کا تعارف کروایا، کہا اگر واقعی اسلام یہی ہوتا جو آپ لوگوں نے کہا ہے، اگر واقعی، دیکھیں اس عیسائی کرکٹر کا جملہ سنیں برائن لارا کا، اور آج ہم اپنے اوپر غور کریں، ہمارے لیے کتنا عبرت کا، سوچنے کا مقام ہے۔ اس نے کہا اگر واقعی اسلام وہ ہوتا جو ابھی آپ لوگوں نے کہا ہے تو میں اس کو قبول کرنے میں 1 لمحے کی دیر بھی نہیں لگاتا، لیکن جو باتیں آپ لوگوں نے کی، یہ بات تو مجھے آج کے کسی بھی اسلام کے ماننے والے مسلمان میں نظر نہیں آتی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اتنی خوبیاں، اتنی خیریں اور اتنی بھلائیاں، تو یہ تو مجھے کسی مسلمان میں آج تک نظر نہیں آئی۔ جو گناہ ہم کرتے ہیں مسلمان ہم سے زیادہ کرتے ہیں، وہ تو پیچھے نہیں ہے۔
تو کہا مجھے تو یہ چیزیں اسلام کے ماننے والوں میں نظر نہیں آئی، میں کیسے اس دین کو قبول کر لوں کہ جو صرف الفاظ میں ہے، کتابوں میں ہے، اس کے ماننے والوں میں نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں قبول نہیں کر سکتا۔ تو بھائی سعید انور نے اس کے بعد یہ بات کی کہ اس دن مجھے اندازہ ہوا برائن لارا سے بات کر کے کہ کتنے لوگوں کے ایمان کے لیے رکاوٹ شاید ہمارے اعمال بن رہے ہیں، ہماری زندگیاں بن رہی ہے، ہمارے غلط کرتوت بنتے ہیں، ہم اپنا ایک غلط امیج، ایک غلط تصور دنیا پہ پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید اسلام کی اصل اور حقیقی تصویر یہ ہے۔ تو آج بہت ہی افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات ماننی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے عنوان سے آج ہم مسلمان جس ترتیب اور طریقے پر چلتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روڈوں پر نکلتے ہیں، لائٹیں قمقمے چراغاں کرتے ہیں، دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ کوئی غلط نیت سے بہت اچھی نیت سے کر رہا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ حضور سے محبت کا اظہار اگر یہی باتیں تھی اور انہی باتوں کی وجہ سے ہی ایک مسلمان عاشق رسول کہلا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو یقین جانیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ساری محنت اسی پر ملتی، صحابہ کی ساری زندگی میں محنت اسی پر ملتی، تابعین کی ساری زندگی میں محنت اسی کام پر ملتی، نظر آتی، لیکن کہیں نظر نہیں آتی۔ انہوں نے حضور کے آمد کے مشن کو لیا ہے، جشن کو نہیں۔ امت اسی لیے کہلائی کہ انہوں نے حضور کی آمد کا مشن قبول کیا ہے، مقصد قبول کیا ہے، حضور کیوں دنیا میں آئے، حضور کی بعثت کیوں ہوئی، حضور کی محنت کیا تھی، پوری رات مصلی پر حضور کے رونے کی وجہ کیا تھی، امتی امتی کہنے کی وجہ کیا تھی۔ اگر یہی کام باعث نجات ہوتے تو یقین کرے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی کی ترغیب دے کے چلے جاتے، لیکن ہمیں تو حضور کی سیرت میں، حضور کی حیات طیبہ میں، حضور کی زندگی میں، صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں تو مستقل ایک محنت نظر آتی ہے، ایک حرکت نظر آتی ہے، ایک جذبہ اور قربانی نظر آتی ہے، ایک عمل نظر آتا ہے اور ایک عملی کردار نظر آتا ہے۔ تو آج ہم صرف زبان کے شہسوار ہیں، عمل کے شہسوار شاید اب امت میں بہت کم رہ گئے۔ اس لیے اب ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ میں حضور کا عاشق ہوں، اب ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ مجھے حضور سے بڑی محبت ہے۔ کیوں بتانا پڑا؟ کیا میرا کردار ختم ہو گیا؟ کیا ایک مسلمان کی زندگی اس کے عشق رسول پر دلیل نہیں رہ گئی، علامت نہیں بن سکتی اب؟ اس لیے میں آج کی مجلس میں، مستورات کی مجلس ہے، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو ان ظاہر کی چیزوں سے، ظاہر کے کاموں سے متاثر مت کریں۔ ہمارا دین اسلام وہ ایک زندہ دین ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے اس دین پر عمل کر کے اور عملی میدان میں آ کر عملی کردار پیش کر کے ہی ہم عاشق رسول بن سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ عزم کرے پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی۔ جب تک میری اور آپ کی زندگی، اس امت کے ہر مرد اور عورت کی زندگی وہ سنتوں کے مطابق نہ آئے، یقین کرے زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اتباع سنت کا عزم کریں، نیت کریں، سنتوں کو سیکھیں، خدا کے لیے سیکھیں۔ آپ ابھی جا کے واپس گھر میں داخل ہوں گی،
آپ کو گھر میں داخل ہونے کی سنت کا علم ہے؟ کون سا پیر اندر رکھنا ہے؟ سیدھا پیر رکھنا ہے۔ آپ نے ابھی گھر جاتے ہوئے سیدھا پیر رکھا اور دل میں نیت کی کہ سنت ہے، تو آپ کو ایک سنت کا اجر مل گیا۔ اور اگر آپ کو دعا بھی یاد تھی، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، آپ کو 2 سنتوں کا ثواب مل گیا۔ آپ جائیں گی، ابھی شاید بیت الخلاء کی حاجت ہو، ضرورت ہو، الٹا پیر آپ نے رکھا اس نیت سے کہ یہ سنت ہے، آپ کو ایک مستقل سنت کا ثواب ملا۔ یہ اتنی آسان ہے، بس آج ان کو اپنے عمل میں، اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہماری صبح سے رات تک، رات سے صبح تک کی زندگی ہماری بھی، ہمارے محارم کی بھی، ہمارے بچوں کی بھی، وہ اتباع سنت پر آ جائے۔ یہ مستورات جو آج مجلس میں شریک ہے، میں یہ درخواست کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے تھوڑی سی ہمت پیدا کریں، اور چھوٹا سا رسالہ ہے پیارے نبی کی پیاری سنتیں، وہ ضرور منگائیں اور اس کو پڑھیں، اور ایک ایک سنت رات کو پڑھ کر گھر والوں کو سنائیں، اس پہ عمل شروع کریں۔ انشاءاللہ حضور کی سنت کی برکات اپنی آنکھوں سے اترتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور دعا سے پہلے یہ اعلان بھی سن لیں کہ جس طرح ہر اتوار کو بعد نماز مغرب اسوہ حسنہ کی مجلس دوبارہ شروع ہو چکی ہے، تو وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ مستورات کوشش کریں، وہ سلسلہ بالکل اپنے اختتام پر ہے، تو کوشش کریں اس میں بھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق ہم سب کو یا اللہ نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں جتنی مستورات اگر کسی بیماری میں ہے یا گھروں میں ہے، اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ سب کی پریشانیوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے۔ ہم سب کو اللہ علم نافع کی دولت سے، علم نافع کے نور سے مالا مال فرما دے۔ ہمارے اس بنات کے ادارے کو، اس مدرسے کو اللہ پاک برکات اور ترقیات سے نواز دے، مالا مال فرما دے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔